والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات، ہم کتاب نواقض الاسلام کا جو ہے مطالعہ کر رہے ہیں. کتاب کے ابتدائی چند دروس ہو چکے ہیں. مصنف رحمت اللہ علیہ اس کتاب کے اندر 10 ان امور کو ذکر کیے ہیں. وہ 10 امور ذکر کیے ہیں جن امور کے بارے میں ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں وہ توحید کے حوالے سے ہے. ایک انسان کے ایمان میں جو چیزیں خلل ڈالتی ہیں، ایک ایمان کے میں جو امور جو عمل جو ہے ایک انسان کے اس کے اندر جو ہے ایمان کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، عمل صالح ختم کر دیتے ہیں، وہ چند امور ہیں. سب سے پہلا ہم نے پڑھا تھا الشرک فی عبادت اللہ وحدہ. پہلا وہ عمل جو انسان کی تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے، توحید کو ختم کر دیتا ہے، وہ ہے شرک. اور نمبر 2 ہم نے جو پڑھا تھا اس کتاب کے اندر کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ ایسے وسیلے بناتا ہے جن سے وہ دعائیں مانگتا ہے، ان سے شفاعت مانگتا ہے، ان پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ بھی جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے کھو بیٹھتا ہے. اور تیسرا جو مصنف رحمہ اللہ نے جو اس عمل کو ذکر کیا ہے جس کے کرنے سے جو ہے ایک انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا، وہ یہ ہے کہ جو مشرکین کو کافر قرار نہ دے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے طریقہ کار کو، ان کے مذہب کو صحیح سمجھے. یہ بھی ایک انسان کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے امور میں سے ہے. آج ہم نمبر 4 پر پہنچے ہیں. مصنف فرماتے ہیں یہاں پر رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برسائے، کہتے ہیں من اعتقد ان غیر حدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من حدیہ او ان حکم غیرہ احسن من حکمہ كالذين يفضلون حكم التواغيت على حكمه فهو كافر. کہتے ہیں مصنف جو یہ اعتقاد رکھے، جو یہ عقیدہ رکھے یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا راستہ جو ہے، کسی اور کا طریقہ جو ہے وہ مکمل ہے، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور کا طریقہ اکمل ہے، مکمل ہے. او ان حکم غیرہ احسن من حکمہ، یا کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا حکم، کسی کا طریقہ کار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے زیادہ بہتر ہے، نبی کے حکم سے زیادہ بہتر ہے، نعوذ باللہ. کالذین یفضلون حکم الطواغیت علی حکمہ، جیسے بعض جو لوگ جو ہیں وہ فوقیت دیتے ہیں طاغوت کے حکم کو، اس کے حکم پر، فہو کافر، پس وہ کافر ہے، پس وہ کافر ہے. چوتھا جو امر ہے، چوتھا جو نواقض اسلام ہے وہ یہ ہے کہ جو عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاوہ کسی اور کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ مکمل ہے، زیادہ بہتر ہے. تو اگر کسی نے یہ اس قسم کا عقیدہ رکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طریقے پر کسی اور کو فوقیت دیتا ہو، جیسے کہ بعض لوگ جن کو لبرل بولتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ آج اس زمانے میں جو ہے وہ اس زمانے کا نہیں چلے گا، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہو، آج دنیا بدل چکی ہے. نہیں، اس قسم کا بولنے والا اپنے آپ کو اپنے ایمان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیتا ہے. سعودی عرب کے سابقہ جو مفتی تھے، مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو مصنف نے کہا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ جو ہے وہ اکمل ہے، مکمل ہے، یا آپ علیہ السلام کے حکم سے بہتر کسی اور کا حکم ہے. اس کی شرح میں کہتے ہیں اجمع العلماء، آج تک جو علماء آئے، جو علماء اہل علم، جو اہل السنہ والجماعہ کے اہل علم ہیں، ان کا اجماع اس بات پر علی ان من زعم ان حکم غیر اللہ احسن من حکم اللہ او ان حدی غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم احسن من حدی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر. کہتا ہے اس بات پر اجماع ہے پورے علماء کا کہ جو یہ یقین رکھے، جو یہ عقیدہ رکھے، جو یہ خیال رکھے یہ کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم زیادہ بہتر ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ زیادہ بہتر ہے، فہو کافر، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. دیکھیے یہ وہ امور ہیں جن کو ہم نہ جانتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ پتہ ہوتا ہے، اور اپنی عملی زندگی میں کر بیٹھتے ہیں. ابھی جو اہل اسلام کی حالت ہے، مسلمانوں کی حالت ہے، اگر ان کی حالت پر غور کریں، ہم ان حالات میں ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو اس وقت کے نوجوان ہوں، اس وقت کی جو نوجوان بیٹیاں ہوں ملت کی، آپ دیکھیں گے کتنی زیادہ بغاوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار سے، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، چاہے نوجوانوں کا لباس ہو، چہرہ ہو، سر کے بال ہوں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کا کلام ہو، تو وہ ان کو اختیار کر رہے ہیں، وہ ان کے طریقہ کار پر چل رہے ہیں جو دشمنان دین ہیں. اور بعض مرتبہ تو وہ یہ بھی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ جو داڑھی رکھنا تھا، یہ جو پردہ کرنا تھا لڑکیوں کو، یہ پہلے زمانے کی بات ہے. نعوذ باللہ، یہ بہت ہی خطرناک پہلو ہے. اسی لیے ہم نے اس کتاب کو بھی اختیار کیا کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی بالکل بھی جانکاری نہیں پائی جاتی ہے، بہت کم پائی جاتی ہے. اور دیکھیے مصنف نے جو یہ ناقص بتایا ہے، یہ اسلام کو توڑنے والا، ایمان کو ختم کرنے والا امر بتایا ہے نا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی نہیں بنا لیا، بلکہ قرآن اور احادیث جو ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں. جب ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کے اندر ہم پاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنی تاکید کی ہے، کتنی تاکید کی ہے. ایک جگہ پر سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَمَن لَّمْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، اگر ہم اس آیت پر جو ہے اگر غور کریں گے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان نہیں، مومن نہیں کہلائیں گے. اللہ رب العالمین نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن تب تک نہیں ہوں گے، اہل ایمان میں سے نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو یہ اپنے مسائل میں فیصل نہ سمجھ لے. مومنین تب تک مومن نہیں بن سکتے، ایک انسان تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک آپسی اختلافات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل نہ سمجھے، فیصلہ کرنے والا نہ سمجھے. آگے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس فیصلہ کر سننے کے بعد، نبی کے فرمان کے بعد، وہ اپنے دلوں کے اندر جو ہے
کسی بھی قسم کا جو ہے حرج نہ پائے، اپنے دلوں کے اندر کسی بھی قسم کی تنگی نہ پائے۔ اپنے دلوں میں نبی کا حکم آنے کے بعد ایک تو اس نبی کے حکم کو ماننا ہے، جو فیصلہ نبی کا ہے اس فیصلے کو ماننا ہے۔ فیصلہ تسلیم کرنے کے بعد دوسرا امر یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس قسم کا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مجبور ہو کر اس کو مانے، نہیں، بلکہ اللہ کا شکر کرے کہ میں نبی کے طریقہ کار پر چلتا ہوں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس کو بہترین طریقے سے وہ کیا کرے، قبول کرے، اچھے طریقے فرما برداری کے ساتھ اس کو قبول کر لے۔ تین قسم کے امر اس آیت میں پائے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات، نبی جو فیصلہ کرے اس کو سرخم تسلیم کرنا ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرے اس کے بارے میں دل میں کسی بھی قسم کے ایک انسان کو جو ہے تنگی، کسی بھی قسم کا حرج، کسی بھی قسم کا جو ہے ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہو۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ اس کو قبول کرے، اچھے طریقے سے فرما برداری کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کے اجر سے، ثواب کی امید سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو جو ہے وہ قبول کرے۔ تو معلوم ہوا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارکہ زندگی ہے اس کو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سارے ہم جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ اب دیکھیے اس کے بعد میں دوسری ایک آیت یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں ذکر کرنا، جو مصنف نے یہاں پر کہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر جو ہے نا کسی اور کے راستے کو زیادہ بہتر سمجھے وہ اسلام، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دلیلیں کیا ہے؟ ایک تو میں نے آیت پہلے بیان کی سورہ نساء کی، اب میں جو آیت بیان کر رہا ہوں وہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 63۔ اللہ رب العالمین فرماتے اس آیت کے اگلے حصے میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کہتا ہے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی آفت آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب مل جائے، دردناک عذاب میں وہ گرفتار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی، آپ کے ہدایت، آپ کے جو راستہ بتایا تھا اس کی مخالفت کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں بچنا چاہیے کہ ان کو کوئی عذاب آ جائے، کوئی فتنہ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یا پھر وہ قیامت کے دن جو ہے عذاب میں گرفتار ہوں۔ دنیا میں ان کو فتنے ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی جیسا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں، اور آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی جو ہے مخالفت کرتے تھے، کیونکہ جو دین اسلام ہے وہ مکمل ہے، اس میں نہ ہی کسی قسم کی کمی کرنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی زیادہ کرنے کی گنجائش ہے۔ آج جو مہینہ چل رہا ہے وہ ربیع الاول ہے۔ اگر اہل اسلام کو دیکھا جائے اس ربیع الاول کے مہینے میں جو طریقہ کار اس زمانے میں آج کے دور میں ہمارے علاقوں میں بنتے جا رہا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں جو ہے توفیق دے۔ ابھی جو اس میں ماحول بنتا جا رہا ہے، کیا یہ نبی کا طریقہ تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہہ کر گئے تھے کہ میرے بعد تم ایسا کرنا؟ اگر کہہ کر گئے تھے تو تب کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کہہ کر گئے تھے ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو جو ہے مزید بڑھانے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ اصول ہم نے آج پڑھا کہ کوئی بھی ایک انسان یہ عقیدہ نہ رکھے، اگر جس نے عقیدہ رکھا کہ نبی کے علاوہ کسی اور کا طریقہ، نبی کے علاوہ کسی اور کا راستہ زیادہ صحیح ہے یا آج کے دور میں زیادہ مناسب ہے، وہ اہل اسلام میں سے رہتا ہی نہیں ہے، بھلے سے وہ اہل اسلام میں کھاتا پیتا سب کچھ ہو، اس کا جنازہ بھی ہوتا ہو، لیکن قرآن اور احادیث کی نصوص میں یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اگر یہ عقیدہ یا کوئی بھی انسان اپنے اندر یہ چیز بٹھا کر رکھے کہ آج کے دور کے مناسب نہیں ہے دین اسلام، نعوذ باللہ، یا ہمارے جن جگہوں پر ہم رہتے ہیں یہاں پر مناسب نہیں ہے، تو وہ اپنے ایمان کا جو ہے وہ
جنازہ پڑھ دے، اپنے ایمان کا جو ہے وہ جنازہ پڑھ دے. اور قرآن کریم کے اندر کہیں جگہوں پر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور مشعل راہ کے طور پر قرار دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور بھی دوسری آیات ہیں کہ جو قیامت کے صبح تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ طریقہ کار اسی پر کامیابی بھی ہوگی، اسی پر کامیابی بھی ہوگی. آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اورات لائے تھے، پڑھ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام ان پر بھی غصہ ہو گئے تھے. حالانکہ تورات بھی وہ ایک کتاب ہے جو آسمان سے نازل کی گئی ہے، لیکن جب جیسا کہ وہ منسوخ ہو چکے ہیں، جب یہ منسوخ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے ان کو بھی فالو کرنا، اجمالی طور پر تو فالو ہم کرتے ہیں لیکن تفصیلی طور پر ان کے پیچھے چلنا ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. تو پھر دنیا کے کسی ایک ایسے انسان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے جیسا طریقہ اپنانا، ان کی جیسی شادیاں کرنا، ان کے جیسے اپنی خوشی یا غمی کا اظہار کرنا، یہ تو ایک انسان کے لیے، ایمان کے لیے باعث خطرہ ہے، باعث مصیبت ہے. تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی لیے خطبے میں پڑھا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات رب کی کتاب ہے. وخیر الحدی حدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ جو ہے، سب سے بھلائی والا جو راستہ ہے، سب سے بہتر جو راستہ ہے، طریقہ کار ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. تو کسی بھی انسان کے لیے جو ہے وہ یہ زیبا نہیں دیتا، خاص کر جو اہل ایمان میں سے ہیں، کیونکہ جب ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد الرسول اللہ کا گواہی دینا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمیں تقاضا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا اس کو بجا لائے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائے. یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں جو پڑھتے محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو سرخم تسلیم کریں اور اللہ کی حمد کریں. یہ نہ کہ نبی کی کسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی جیسی ہوگی، جیسا کہ اس معاشرے کے اندر ابھی جو بڑھتی برائیاں ہیں، جو بڑھتے خرافات ہیں، بڑی بڑی جو رسموں پر عمل کیا جاتا ہے بڑے ہی مطلب بہترین طریقے سے، تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں وہاں پر کسی بھی انسان کے لیے جو ہے وہ زیبا نہیں، ایک خاص کر ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ وہ جو ہے دوسروں کے طریقے کو فالو کرے، ان کے طریقے پر چلے، یا ان کو جو ہے اگر نبی کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہے لیکن دل کے اندر پھر بھی کراہت جیسی ہے کہ آج کے دور میں ایسا یا یہ مناسب نعوذ باللہ نہیں ہے. تو مصنف کہتے ہیں اس اصول کے اندر کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے علاوہ کسی اور کا راستہ مکمل ہے یا پھر نبی کے علاوہ کسی اور کا حکم زیادہ بہتر ہے، جو جیسے کہ بعض لوگ طاغوت کے حکم کو آپ کے حکم پر فوقیت دیتے ہیں، بس وہ انسان جو اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج خود ہی کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج جو ہے وہ خود ہی کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ امور جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور تمام اہل اسلام کو ایسے خرافات اور ایسے بدعمالیوں سے حفاظت فرمائے جو ایک انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کر دائرہ کفر میں داخل کر دیتے ہیں. ان امور کے بارے میں ہمیں جاننا بھی چاہیے. یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کی طرف آج کے دور میں ہمارا جو رجحان ہے بہت کم ہے، احادیث کی طرف بہت کم ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے ایسے امور، ابھی دیکھیے آگے جو ہم پڑھیں گے اور 6 امور باقی ہیں، تو ہم دیکھیں گے
کئی جگہوں پر بہت سارے لوگوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی جو ایسے معاملات میں گرفتار ہو چکے ہیں، ان قسم کی برائیوں میں، ان کے ایسے اعمال میں گرفتار ہو چکے ہیں جو ایک انسان کو جو ہے ایمان سے نکال لیتے ہیں، لیکن خبر بھی ہمیں تب تک نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جب تک ہم جانیں گے نہیں، جب تک ہم اس قرآن احادیث کی طرف آئیں گے نہیں، تو پھر ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کے یہاں دربار میں کسی بھی قسم کے بہترین جزا کا جو ہے مستحق نہیں بنیں گے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغامات پہنچانے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔